یہ تھے قاری محمد طاہر صاحب جو اپنی خوبصورت آواز سے کلام پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب میں نعت کے لیے جو ہمارے علاقے کے مشہور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور بزم حق چار یار ضلع تلنگانہ کے صدر بھی ہیں، جناب حافظ خضر یاد صاحب سے سن کے وہ آئیں اپنا خوبصورت کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، اور جنت کا ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں۔ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ محبت کے ساتھ کئی ذرا سبحان اللہ۔ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، اے جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی، جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے، آپوں آپ ساریاں نوں پئی ہووے گی، آپوں آپ ساریاں نوں پئی ہووے گی،
مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے تے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور اتھے جدو آنگے حیدر کرار جو حضرت علی کا دیوانہ بیٹھا ہے محبت کے ساتھ کہے سبحان اللہ قیامت کے دن ہوگا ہر نبی اپنے ساتھ اپنے امتی لائیں گے ہر پیر اپنے مرید لائے گا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا لائیں گے توجہ کیجیے گا اتھے جدو آنگے حیدر کرار اتھے جدو آنگے حیدر کرار پچھے پچھے غوث تے ابدال ہونگے پچھے پچھے غوث تے ابدال ہونگے میں خاک علی دی جتیاں دی تے میرا مرشد پاک علی سونا اس خاتون دا شوہر ہے جڑی پاک رسول دیتی ہے اور اس پاس رحمت رسول ہوے گی اس پاس رحمت رسول ہوے گی جس پاس فاطمہ دے لال ہونگے جس پاس فاطمہ دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جیتا جگ پروان آئے جیتا جگ پروان آئے بابا زہرا دا حسنین دا نان آئے اس پاس رحمت رسول ہوے گی جس پاس فاطمہ دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے محبت کے ساتھ کہیں ذرا سبحان اللہ پنجابی کے ایک دو اشعار ہیں آج شریف کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ محبت کے ساتھ صلی اللہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں او یاد
کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ سارے یار نبی دے عاشق نے تے تو شکوے جنہ دے کردہ ہاں تے نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی انہ جان سارا ورگا انہ جان سارا ورگا تے نہ اس دھرتی وچ کوئی پیدا ہویا انہ چوہاں یاراں ورگا شان صدیق دی پچھنے کملا ہکو یار ہزاراں ورگا او یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئے تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہراں مل گئیاں یہ تھے جناب قاری خضر ریاض صاحب جو اپنی خوبصورت آواز سے آپ کو نعت سنا رہے تھے لیکن آپ بالکل خاموشی سے سن رہے تھے تو ابھی میں دعوت جن کو دینے لگا ہوں یہ بزم شیخ الہند کی بھی امیر ہیں اور تاریخ خدام اہل سنت والجماعت ضلع تلنگانہ کی بھی امیر ہیں اور ہم سب کے امیر ہیں تو آپ دیکھ تو تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے مہمان آئیں گے ان کے لیے گزارش ہوگی دوسرا جو ہے تھوڑا جاگ کر بیٹھنا ہے جو آئے سبحان اللہ اس کو پتہ چلے ابھی تو آئے ہیں نا تو پھر میں وہ نعرہ سناؤ گے تو پھر بیان کا بیان شروع ہوگا نعرہ تکبیر شان رسالت نہیں آواز کٹ سنو شان رسالت رسال تو بعد ہونا شان رسالت شان صحابہ خلافت راشدہ نہیں یہ قاضی صاحب نہیں قبر تک ابھی آواز بنی خلافت راشدہ حضرت صاحب تاریخ خدام نے مرکزی مبلغن تو سا نعرہ گج کے حق چار یار لڑاونا قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ دی بڑی اس نعرے تی محنت ہے اور اس مسجد جو نعرہ یا جو گنجنا چاہیے نا خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ حضرت مولانا قاری نور محمد آصف صاحب ہر سال تشریف لاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی شفقت فرماتے ہیں اور کبھی بھی ان کو دعوت نہیں دی نہ کوئی بیان کی نہ دعا کی نہ ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو اس دفعہ ہم نے پروگرام بنایا کہ قاری صاحب کو جو ہے نا قاری صاحب کو موقع دیں گے نور محمد آصف صاحب کو تو ابھی انشاءاللہ ان کا مدلل بیان ہوگا اور جو ہے نا جاگ کر ان کا بیان سنیں مختصر بیان ہوگا انشاءاللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین آمنت باللہ وصدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خدا میں اہل سنت ہیں ہم سنت کو پھیلائیں گے، اللہ واحد کے بندے ہیں ہم توحید کی شمع جلائیں گے، وہ ساقی کوثر شافع محشر جانے جہاں محبوب خدا، ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، اصحاب نبی ازواج نبی اور آل نبی پہ ہم قربان، ابو بکر و عمر عثمان و علی کی شانیں ہم سمجھائیں گے، یہ چاروں خلیفہ برحق ہیں، حسن حسین بھی ہیں پیارے، جنت کے جوانوں کے سید ہم ان کی راہ دکھلائیں گے، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار با خصال محمد است، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ سارے حضرات شوق اور محبت نہ درود شریف پڑھ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین، برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں، ساڑھے محترم بھائی حافظ شیر خان صاحب نے حکم فرمایا، انہوں نے حکم دی تعمیل دے اندر علماء کرام دی آمد تک میں چند منٹا واسطے کچھ گلاں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ حق کہنے دی اکثر انداز دے اندر سمجھانے دی، تساں حضرات نو صحیح سمجھنے دی، اور پھر اسا سارا اس تے کما حقہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تواڈے سامنے جو قرآن مجید دی آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مضمون ہے، اور میرے ذمہ یہ لگایا گیا کہ کچھ وقت سیرت دے عنوان نہ کہ جلسہ ہے ہی قرآن اور صاحب قرآن، قرآن دی شان اور صاحب قرآن رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیو اگر تسی اللہ نہ محبت کر دیو تو میری اتباع اور پیروی کرو، پھر رب تعالیٰ خود تواڈے نال محبت کر سن اور تواڈے گناہ معاف کر دے سن۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ اور حدیث مبارکہ جو پڑھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ دا نام پاک آوے صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود دا اہتمام کرے سو 10 نیکیاں مل سن، ایک دفعہ پڑھنے نہ 10 گناہ معاف ہو سن، دا درجے بلند ہو سن، دا تازہ رحمتہ نازل ہو سن، اور فرشتے بارگاہ رسالت دے اندر تحفے دے طور تے پیش کر سن کہ یا رسول اللہ فلاں آپ دے امتی فلاں دے بیٹے نے آپ دی خدمت دے اندر تحفہ بھیجا ہے، اور اللہ دے پیغمبر اس تے خوش ہو سن، رب تعالیٰ دی ذات بھی خوش ہو سن، اس واسطے اس دا اہتمام کرے سو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، جس دے سامنے میرا نام پاک ذکر ہوئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ اور نبی علیہ السلام دے جو ساڑھے تے احسانات ہیں کہ جنہ دے صدقے دنیا جہان دیاں ساریاں نعمتاں اس ساری کائنات دا وجود ہی آپ دے صدقے وے، جس دے صدقے اللہ تعالیٰ ساریاں نعمتاں بلکہ سب تو بڑی نعمت ایمان دی نعمت، قرآن دی نعمت، سنت دی نعمت، یہ ساریاں نعمتاں، نماز دی نعمت، یہ ساریاں نعمتاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ون، تو آپ تے کثرت نہ درود شریف پڑھنا یہ بھی آپ دے حقوق چے، آپ نہ سچی محبت آپ دی عظمت دا بیان کرنا
یہ بھی آپ دے حقوق چے، اور آپ دی سنت دی اتباع و پیروی کرنا یہ بھی آپ دے حقوق چو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے 3 قسم دے حق ہیں۔ ایک ہے کہ آپ دی عظمت سب تو زیادہ دل چوے کہ اللہ تعالیٰ تے خالقن وحدہ لا شریکن، مخلوق دے اندر کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے برابر نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا تو بعد مخلوق دے اندر اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑی شان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمائی۔ ساڑھے اکابر نے لکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اطہر دی مٹی، اس دی شان خانہ کعبہ، عرش معلیٰ اور لوح و قلم کرسی تو بھی زیادہ ہے۔ کسی عالم نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو پوچھا، حضرت عرش تو خانہ کعبہ تو اس مٹی دی شان کیوں اعلیٰ ہے؟ فرمایا کعبہ بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، لوح و قلم بھی مخلوق ہیں، اور ساڈا ایمان ہے کہ مخلوق سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں اور تجلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسد اطہر تے ہیں، اور آپ دے صدقے اس مٹی نو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی۔ تو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دل دے اندر اتنی ہوئے کہ سب تو بڑی شان مخلوق دے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ دی رکھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آداب سمجھائیں۔ نبی علیہ السلام دے اگے نہ چلو، نبی علیہ السلام دی آواز تے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آج بھی روضہ پاک تے آیت لکھی ہوئی موجود ہے کہ بارگاہ رسالت کے اندر اگر آواز بلند کر سو تو آٹے سارے اعمال برباد ہو جائے۔ ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس کے اندر کوئی بے ادبی دا معنی ہو سکتا ہے۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ منافق یہودی رائنا نو راہی نہ پڑھ کے چرواہا اور احمق دے معنی لینے سن۔ اللہ نے ایمان والے نو فرمایا اس لفظ دا استعمال ہی چھوڑ دیو، اس تو بجائے انظرنا دا لفظ کہ یا اللہ ساڑی طرف، یا رسول اللہ ساڑی طرف نظر رحمت فرماؤ، یہ استعمال کرو۔ اور اس تو بعد دوسرا حق ہے محبت دا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ساری مخلوق سب تو زیادہ آپ دی محبت دلے چونی چاہیے۔ شروع جب میں حدیث پڑھی نا، رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے نو اپنی جان تو بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اساں اپنی جان تے اتنا حق نہیں جتنا اللہ دے پیغمبر نو ساڑی جان تے حق۔ اسی اپنے آپ نو ہلاک نہ کر سکتے، لیکن اللہ دے پیغمبر فرمان قربان کرو اپنی جان، تو جان قربان کرنی ضروری ہو جیسے۔ اور فرمایا آپ دیاں پاک بیویاں ازواج محتارات اے ایمان والے دیا ایمانی مامان، تو انہاں چ ایمان پہلے ہو سی تے اولاد مومن ہو سی۔ اگر ماں ایمان والیاں نہیں تو پھر اولاد مومن نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے پہلے انہاں دے لقب امہات المومنین، ایمان والے دیا ایمانی ماواں۔ اسی تے اہل سنت والجماعت الحمدللہ جو توحید دے قائل، ختم نبوت دے قائل، حیات النبی دے قائل، صحابہ دے قائل، آل بیت دے قائل، اولیاء اللہ دی عظمت دے قائل، الحمدللہ سنی مذہب دے اندر تو کسے دا انکار ہے ہی نہیں۔ ازواج مطہرات دے قائل، آپ دیاں بیٹیاں، صاحبزادے، نواسے، سب دے غلام، کسی دا انکار یہ ساڑھے مذہب وچ ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلی تہاڈی مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی۔ انہاں دے بارے دو گروہ ہلاک ہوئے، ایک انہاں دی محبت وچ غلو کرنے والے عیسائی جو شرک وچ مبتلا ہوئے، اور دوسرے یہودی انہاں دی توہین کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بارے بھی دو گروہ ہلاک ہو سن، غالی محب جو محبت وچ غلو کر کے
میری شان بڑھا کے اللہ یا پیغمبراں دے برابر کر دے سن اور دوسرے ہو جو میری چوتھی خلافت راشدہ دے بھی منکر ہو سن، جناح خارجی یا یزیدی آدن جو آدن یزید تے خلیفہ راشد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت راشدہ دے منکرن ظالم، کچھ پہلے ترے خلیفہ دے منکرن۔ اس واسطے اسی حق چار یاد دا نعرہ لینے ہیں، اسی پہلے ترے خلیفہ دی بھی عظمت دے قائل ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے بھی اسی قائل ہیں، صحابہ دے بھی غلام ہیں، آل بیت دے بھی اسی تے غلام ہیں۔ ساڑھے بزرگ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے فرمایا، اہل سنت والجماعت دے ایمان دے پرندے دے دو پرن، صحابہ کرام نال محبت اور آل بیت اعظام نال محبت۔ ایک جگہ تے فرمایا ایمان دیاں دو اکھن، صحابہ کرام نال محبت اور آل بیت اعظام نال محبت۔ تو میں عرض کر ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کتنی ہوئے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تواڈے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں، اس دا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ذات نہ محبت اپنی جان تو، اپنے ماں باپ تو، اولاد تو، والناس اجمعین سب لوگوں تو زیادہ محبت میری ذات نہ، اور پھر آپ دے صحابہ کرام نال محبت، آپ دے آل بیت اعظام نال محبت بھی اے نبی علیہ السلام دی محبت دا حصہ ہے۔ جمعے دے خطبے سے حدیث پڑھ دینا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا واسطہ نے، اللہ تو ڈرو میرے صحابہ کرام نو میرے دنیا تو جانے تو بعد انہاں دی بے ادبی نہ کرے، کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، انہاں دی محبت میری محبت اور انہاں دا بغض اے میرا بغض ہے۔ صحابہ آل بیت دی محبت اے نبی علیہ السلام دی محبت دی وجہ ناوے، اور انہاں نال جو دشمنی اور عداوت رکھسی وہ حقیقت دے اندر اللہ دے پیغمبر دا بے ادب اور گستاخ ہے۔ حضرت شیخ شبلی بہت بڑے ولی اللہ بزرگ گزرے، انہوں نے فرمایا من لم یوقر اصحابہ ما آمن علیہ، فرمایا جس نے صحابہ کرام دی عزت توقیر احترام نہیں کیتا وہ نبی علیہ السلام تے ایمان ہی نہیں لائے۔ اور وقت مختصر ہے کہ نبی علیہ السلام دی محبت تو بعد پھر آپ دی ہے اتباع پیروی۔ اسی جلسے سیرت دے کر دیں نا، تے جلسے کیوں کر دیں؟ انہاں دا حاصل کیوے نبی علیہ السلام دے ساڑھے تے حق کیون، انہاں جلسے دا سننا سنانا بھی عبادت ہے، خواہ کوئی نعت پڑھے خواہ تقریر کرے، سننا سنانا بھی عبادت ہے، نیکی ہے۔ لیکن عملی زندگی اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی دے بغیر نجات نہیں۔ آپ نے فرمایا 73 گروہ اور جماعتاں بن جاسن میری امت دے اندر، 73 فرقے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جاسن الا ملتن واحدہ، ایک جماعت جو جنتی ہو سی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ او کون لوگن؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میری سنت اور میرے اصحاب آل بیت بھی اسے شامل ہیں، انہوں دی جو سنت تے چلنے آلیں، الحمدللہ اہل سنت نبی دی سنت منو مرنے آلے اور اس تے چلنے آلے، والجماعت جماعت صحابہ نو معیار حق من کے پھر انہوں دی اتباع اور پیروی کرنے والے۔ بلکہ بعض حدیثہ تے لفظ آنے اہل سنت والجماعت جنتی ہو سن، جیسے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانہ دے سردارن، جو دنیا جنت جوانی گئے، جو دنیا جوانی گزار کے گئے، انہوں نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر عمر، انہوں نے سردار ابو بکر عمر وقرۃ اعین اہل سنہ، یہ حدیث دے الفاظ ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ کربلا دا خطبہ یزیدیاں دے سامنے جو پیش کیتے ہیں بطور اتمام حجت دے اپنی شان بیان کیتی کہ میرے قتل دے جرم تو تاکہ باز آ جاؤ تسی، فرمایا میرے اور میرے بھائی دے بارے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانہ دے سردارن،
اور اہل سنت والجماعت دی اکھاں دے ٹھنڈک ہے۔ ان اہل سنت ہے، اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک اللہ دے پیغمبر انہاں فرما گئے۔ تو آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت نام محبت کی تھی اس نے میرے نام محبت کی تھی، جس نے میرے نام محبت کی تھی وہ جنت ایک میرے نال ہو سی۔ ہر آدمی چاہتا نا ماں نبی علیہ السلام دے غلامہ دے قدمہ دے اندر بھی جگہ مل جائے، تو فرمایا میری سنت نام محبت کرو۔ ہر سنت، داڑھی بھی نبی علیہ السلام دی سنت ہے، ہر سنت نام محبت کرو۔ فرمایا جس نے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید۔ فساد امت یعنی جس وقت لوگوں نے جس سنت نو چھوڑ رکھیا، کوئی آدمی اس سنت عمل کرے سی، اللہ اساں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرما سا۔ تو فرمایا کہ جب تک میری سنت شریعت دی اتباع نہ کرے سو لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بھی۔ فرمایا تہاڈا ایمان مکمل نہیں جب تک تہاڈی خواہشات و مرضیات، رسومات و رواج میری شریعت اور سنت دے تابع نہ ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، پھر آپ دی محبت سب تو زیادہ، اور آپ دی سنت دی محبت ہوئے۔ اے دیکھو نا حدیث لکھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ ہے۔ ہاں جڑا مسلمان نماز بھی نہیں پڑھ رہا وہ سوچے میں اپنے پیغمبر دی اکھاں نو ٹھنڈا نہ کر رہا، آپ دے سکون دا باعث میں نہیں بڑھ رہا، میرے برے اعمال دی وجہ نہ آپ نو پریشانی ہو سی۔ آپ نے فرمایا میری حضرت پیر صاحب، پیر طریقت مولانا راہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبدالقدوس صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جو ساڑھے پروگرام دے سربرستن، ان تشریف لے آ چکے ہیں۔ میں مناسب نہیں سمجھا کہ جناب دی تشریف آوری تو بعد میں کچھ عرض کرنا، تو میں انہی دے حوالے مائک کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اے 3 حقوق میں بیان کیتے ہیں، عظمت ہوئے سب تو زیادہ دل، سچی محبت ہوئے، اور آپ دی ہر سنت عمل کرنے دا اللہ تعالیٰ سان جذبہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یعمل سوءا یجز بہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دروشی پڑھ لو جی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک ہماری ظاہر کی شکل ہے اور ایک ہماری باطن کی شکل ہے۔ ظاہر کی شکل میں ہمارا چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جسم کے دیگر اعضاء ہیں، اور باطنی شکل وہ دل میں بنتی ہے۔ ظاہری شکل کو مخلوق دیکھتی ہے اور باطنی شکل کو خالق دیکھتا ہے۔ ہم ظاہری شکل کو سنوارنے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، لیکن باطن کی شکل کو سنوارنے کی ہم کوشش اور سعی نہیں کرتے۔
گھنٹوں آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہو کر اپنا بناؤ سنگھار اور بالوں کو سنوارتے رہتے ہیں، طرح طرح کی کریمیں اور پاؤڈر لگاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مخلوق کی نظر میں جس طرح خوبصورت ہیں شاید ایسے ہی خوبصورت ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے کہ تم عربی ہو یا اجمی ہو، عالم ہو جاہل ہو، تم حسب نسب والے ہو یا نادار ہو، تمہاری پیٹ میں روٹی ہے یا تم بھوکے ہو، تم جیسے تیسے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہر کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ اگر دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہماری ساری کی ساری محنت ظاہر کے سنوارنے میں ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، نوجوان ہیں، اور ایک مرتبہ وہ بازار میں گئے۔ بازار میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب آدمی ہے، وہ کھڑا ہے اور دائیں بائیں بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، بے تابی سے، بے چینی ہے، اس کو پریشانی ہے۔ جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور یہ نوجوان تھے تو ان کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر کہنے لگے کہ احمد علی یہ بتاؤ انسان کہاں بستے ہیں؟ حضرت مولانا احمد لوری فرماتے ہیں کہ میں بالکل نوجوان تھا، بچہ تھا، تو میں نے کہا حضرت آپ دیکھیں دائیں بائیں یہ سارے انسان ہیں، یہ دکاندار یہ انسان ہیں، یہ خریدار انسان ہیں، جو بازار میں سے گزر رہے ہیں یہ سارے کے سارے انسان ہیں۔ تو وہ اللہ والا تھا، اس نے اپنے کندھے سے رومال اتار کر، اپنی چادر اتار کر حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کے کندھے پر ڈال دی اور پھر فرمایا کہ اب دیکھو اور بتاؤ کہ مجھے انسان کہاں بستے ہیں۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ میں نے بازار میں نظر جوں ہی دوڑائی تو کوئی مجھے کتے کی شکل میں نظر آیا، کوئی بلے کی شکل میں نظر آیا، کوئی خنزیر اور سور کی شکل میں مجھے نظر آیا۔ اچانک انہوں نے میری چادر اٹھائی تو میری کیفیت بحال ہوئی اور لوگ مجھے انسانی شکلوں میں نظر آنا شروع ہو گئے۔ ایک ظاہر کی شکل ہے اور ایک تمثیلی شکل اعمال کی وجہ سے دل میں بنتی ہے۔ انسان اچھے اعمال کرے گا تو وہ دل کی شکل جو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں وہ سنورنا شروع ہو جائے گی۔ باجماعت نماز پڑھی اور زیادہ خوبصورت ہو گئی، روزہ دار ہوا اس میں اور زیادہ حسن کا نکھار آ گیا، تہجد گزار ہوا اللہ کی جتنی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی، دل کی تصویر اتنی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ خاندان ولی اللہ کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ آج جو ہم ایک آزاد ملک میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریاست پاکستان دے رکھی ہے، انگریز سے ہم نے آزادی پائی، اس میں اس خاندان کا بڑا حصہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کے پوتے ہیں، انہی کے فتوے سے کہ ہندوستان دار الحرب ہے اور انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے،
ان کے اس فتوے پر پورے ہندوستان میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی. یعنی وہ میدان کے مجاہد بھی تھے اور شب زندہ بیدار بھی تھے. دلی کی جامع مسجد میں وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیض پورے ہندوستان میں تھا، تو ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ ان سے ملاقات کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے دلی آیا کرتے تھے. اور آپ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب کافی عرصہ گزر گیا تو حضرت نے اپنی عادت مبارکہ کو تھوڑا سا تبدیل کیا، اپنے حلیے کو چھپانا شروع کر دیا. پہلے بغیر کسی اوٹ کے آیا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یوں کیا کہ اپنے رومال کو اپنے چہرے اور سر کے اوپر یوں ڈالتے تھے کہ دائیں بائیں نظر نہیں پڑتی تھی، صرف قدم پر نظر رہتی تھی. اب جو دائیں بائیں مریدین کھڑے ہوا کرتے تھے، ان کے والد دادا کے شاگرد، تو وہ زیارت نہیں کر پاتے تھے. تو انہوں نے حضرت کے خادم سے عرض کی کہ ہماری تو جرت نہیں کہ حضرت سے عرض کر سکیں کہ آپ اس چہرے کے اوپر ڈالے ہوئے رومال کو ہٹا دیں. تو آپ خدمت میں رہتے ہیں، تو آپ حضرت کو ہماری طرف سے عرض کر دیں کہ ہم بڑے دور دراز کا سفر کر کے یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لیں. اور حضرت نے جب سے رومال سر پہ ڈالنا شروع کیا ہے تو یوں چہرہ چھپ جاتا ہے، سامنے والے تو زیارت کر لیتے ہیں، دائیں بائیں والے زیارت نہیں کر سکتے. تو آپ مہربانی فرمائیں سر کے اوپر سے اپنی یہ چادر اور رومال ہٹا دیں. اب خادم نے حضرت سے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. اب جمعے والا دن آیا، حضرت اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہو کر مسجد میں جوں ہی داخل ہوئے تو آپ نے اپنے چہرے کا رومال اٹھایا اور اپنے خادم کے کندھے پہ رکھ دیا. وہ رومال اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی کا رومال تھا کہ جس نے زندگی میں کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں کیا تھا. ان کے جسم کے اندر، جسم کی جو نورانیت تھی اس رومال کے اندر تھی. جو ہی خادم کے کندھے پر حضرت نے رومال رکھا تو وہ خادم چلا اٹھا کہ حضرت آج کیا ماجرا ہوا کہ آج اس عظیم و شان جامع مسجد میں کتے، بلے اور خنزیر اکٹھے ہو گئے. تو حضرت نے فوراً وہ رومال اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیا. خادم کو اپنا جواب مل گیا اور حضرت نے اپنا معمول جاری رکھا. میرے بھائیو، ایک تصویر وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور ایک تصویر وہ ہے جو ہمیں بنانے والا دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے بندو، تمہیں زندگی میں دو چیزوں کا بڑا گھمنڈ ہے. اور واقعی ہمیں یہ ایک بڑا فخر ہوتا ہے، اور فخریہ انداز سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا مال ہے، ہمارے کارخانے ہیں، ہماری دکانیں ہیں، ہماری زمینیں ہیں، ہمارے پاس مال و منال ہے. اور دوسرا فخر کا انداز، فخریہ انداز میں ہم اپنے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، میرے 6 بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا ڈی سی لگ گیا، میرا ایک بیٹا ڈی پی او لگ گیا، میرا ایک بیٹا فلاں افسر میجر بن گیا. یوں فخر سے بتاتے ہیں. وجہ کہ انسان کو پتہ ہے کہ زندگی میں 2 چیزیں ہوں گی تو میری ساری دکھ اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی. اگر کثرت اولاد ہوگی، اولاد پڑھی لکھی ہوگی، دنیا کا منصب ملے گا، اور میں ہر طرح کی تکلیفوں سے پاک ہو جاؤں گا. دوسرا انسان مال کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہوگا، میں آرام دہ گھر میں رہوں گا. میرے پاس مال و منال ہوگا تو میرے پاس اچھی سواری ہوگی. میرے پاس مال و منال ہوگا تو میرے پاس اچھا بنگلہ ہوگا. یعنی دنیا کی تکلیفوں کا مداوا وہ مال سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یوں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون. اے میرے بندو، تمہیں یہ غلط فہمی ہے. ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ تمہیں نفع نہیں دے گا، نہ تمہارا مال تمہیں نفع دے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں نفع دے گی. اللہ نے ایک ہی جھٹکے میں دونوں چیزوں کا رد فرما دیا.
اور پھر ساتھ ہی فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر تمہیں کوئی چیز نفع دے گی وہ نفع تمہارا سالم سنورا ہوا دل نفع دے گا، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی خالص محبت ہوگی، نفسانی محبت نہیں ہوگی، شیطانی محبت نہیں ہوگی، شہوانی محبت نہیں ہوگی، مال کی محبت نہیں ہوگی، بیوی بچوں اور اولاد کی محبت نہیں ہوگی، منصب کی محبت نہیں ہوگی۔ اگر ان چیزوں کی محبت ہوگی تو پھر اللہ کہتے ہیں میں بڑا غیرت مند ہوں۔ انسان اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ کسی نامحرم کی نسبت اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بہن کے ساتھ کسی اجنبی کا نام لیا جائے، اس کی بیٹی کے ساتھ کسی مرد کا تذکرہ کیا جائے۔ انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جس رب نے ہمیں بنایا اگر اس دل میں اللہ کی محبت نہیں غیر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی غیرت بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تمہیں اگر نفع دے گا، تمہاری اگر نجات ہوگی، تمہیں اگر میری رضا چاہیے، تمہیں اگر میری رضا کا مقام جنت چاہیے، تو پھر تمہیں اپنے دل کو صاف ستھرا لے کر میرے حضور آنا ہے۔ پھر باطنی شکل کو سنوارنا پڑے گا، اور پھر وہ آئینہ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ آج آئینہ شیشے کا ہے، پھر آئینہ سنت کو بنانا پڑے گا۔ جس طرح حضرت بیان فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنی چال ڈھال کو دیکھنا ہے کہ ہماری چال ڈھال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال جیسی ہے کہ نہیں۔ ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت کے گن گاتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا پرتو نظر آتا تھا۔ مشکلات میں گر جاتے تھے لیکن سنت کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ فارس سے وفد آیا، اس وقت کی ایک بڑی تہذیب تھی، ایرانی تہذیب۔ وہ وفد آیا اور ان کو مسلمانوں نے مدینہ طیبہ میں ان کی دعوت کی۔ اب کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھیں، وہ مہذب لوگ جن کو ایرانی تہذیب کیا جاتا تھا، فارس کے لوگ، وہ بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حذیفہ بن یمان بھی وہیں موجود ہیں۔ کھانا لگ گیا، کھانا شروع کیا جا رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان ان کے ہاتھ کو راشا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ میں جو ہی لقمہ پکڑتے ہیں منہ کی طرف لے کر جانے کی کوشش میں ہیں کہ منہ تک پہنچنے سے پہلے وہ لقمہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور دسترخوان پر جا پڑتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ہاتھ اس لقمے کی طرف بڑھایا، ساتھ والے جو صحابی تھے انہوں نے کونی ماری۔ حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ان فارس کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ تعلیم ہے، یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ دنیا کے امام ہیں، دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے، سارے سٹینڈرڈ یہ بناتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر منہ میں ڈالا جائے، آپ باقی کھا لیں، اس لقمے کو نہ اٹھائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تڑپ اٹھی کہ یہ کفار آئے ہیں، یہ ایرانی آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے ہیں، اور ہم میزبان ہیں، یہ مہمان ہیں۔ آج اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ان کے سامنے نہیں رکھوں گا تو ان کو تبلیغ کیسے ہوگی؟ شان صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ۔ جس صحابی نے متنبع کیا تھا ان کی طرف یوں دیکھتے ہیں اور دیکھ کر یہ کہتے ہیں لقمہ ہاتھ میں، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ان کی موجودگی میرے ایمان پر حاوی نہیں ہو سکتی، ان کی تہذیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔
مجھے یہ لقمہ اٹھا کر کھانا ہے، اور پھر برسر محفل، برسر میٹنگ انہوں نے اس لقمے کو کھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کیا۔ یہ عاشق تھے۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جس پر نفس پر بوجھ پڑتا ہے وہ میرے بھائیو سنت ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی باطنی شکل کو سنوار لیں، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، وہ ایک ہی ذریعہ ہے، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ افریقہ کا ملک ہے، رہنے والا حبشی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنا تو مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر کے دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کیسا ہے۔ اس نے داڑھی رکھ لی۔ اب اس نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کیسا ہے، اس نے کاپی کر لی۔ پھر اس نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے بالوں کی مانگ کیسے نکالتے ہیں۔ اب وہ نگرو تھا، حبشی تھا، ان کے بال گنگریالے اور کرلی ہوتے ہیں، ان میں کنگھی نہیں ہو سکتی، اور اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ شاید اگر مسح کیا جائے تو جلد تک پانی بھی نہیں پہنچتا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنا رہا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کہ میرے محبوب درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، میں بھی درمیان سے مانگ نکالوں گا۔ مانگ نکلتی نہیں، پریشان ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی حل نہیں نظر کے سامنے آتا۔ لیکن میرے بھائیوں، عاشق بھی عجیب مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ وہ محبوب کے طریقے پر چلنے کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی وہ قربانی دے دیا کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑا نہیں کرتے۔ سردیوں کے دن تھے جب وہ آئینے کے سامنے کھڑے تھے اور اپنے بال سنوارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئلے دہک رہے ہیں۔ انہیں ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ گھر کے کونے میں ایک سریا، ایک سلاخ پڑی تھی، انہوں نے وہ سلاخ اٹھا کر ان کوئلے کی انگیٹھی میں ڈال دی اور آئینے کے سامنے کھڑے رہے۔ جو ہی وہ لوہے کی سلاخ جل کر انگارہ ہو گئی، دیکھتی ہوئی آگ سرخ ہو گئی، تو انہوں نے اس کو وہاں سے نکالا اور نکال کر درمیان سر میں رکھ دیا۔ جتنے بال تھے جلد سمیت جل گئے، اور پھر آئینے میں کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہاں جلد تو جل گئی، جلد کا کیا کرنا، لیکن میرے سر کے بال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہو گئے ہیں۔ پوری زندگی پھر انہوں نے اس طریقے سے کہ وہ جلد جلی ہوئی تھی، وہاں بال نہیں ہو گئے، اور ایک مستقل مانگ ان کے سر مبارک پر بن گئی۔ میرے بھائیو، یہ عاشق تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے والے تھے۔ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کیا میں، کیا اور آپ، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں؟ ہمارا جینا ان جیسا جینا نہیں، ہمارا مرنا ان جیسا نہیں، ہمارا کھانا ان جیسا نہیں، ہمارا پینا ان جیسا نہیں، ہمارا سونا ان جیسا نہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم صبح سے لے کر شام تک کرتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف کرتے ہیں، اور پھر تحقیر کے انداز میں ہم تذکرے بھی کرتے ہیں، توہین بھی کرتے ہیں سنت کی۔ اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ جناب والا آپ فرض پڑھ کر فوراً نکل جاتے ہیں، سنت اور نوافل نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں فرض تو ادا کر لیا، چھوڑی ہے تو سنت ہی تو چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر! دیدہ دلیری اور جرت دیکھیں کہ ایک سنت کا تارک ہے، ندامت ہونی چاہیے تھی کہ مجھ سے سنت چھوٹ رہی ہے، پشیمانی ہونی چاہیے تھی اور وعدہ ہونا چاہیے کہ آئندہ میں دھیان رکھوں گا، لیکن تحقیر اور اہانت اس درجے کی کہ کہتا ہے اللہ کا فرض تو ادا کر دیا، سنت ہی تو چھوڑی ہے۔
میرے بھائیو، آج کی پریشانیوں کا، آج کی بے سکونیوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم مغرب کی تقلید سے باہر نکل آئیں۔ آئیڈیل ہم انڈین اداکاروں کو نہ بنائیں۔ آئیڈیل بنانے کے لیے ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ نے آئیڈیل اپنا بنایا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے بندو تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں گرد بتاتا ہوں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میرے محبوب کی پیروی کرنا، میں اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ آج ہماری زندگی میں جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، پوتے کی شادی ہوتی ہے، اور اس شادی کے موقع پر ہم اپنے بھائیوں جو ناراض ہوتے ہیں ان کو مناتے ہیں، بہنیں جو ناراض ہوتی ہیں ان کو مناتے ہیں، ماموں چچا کو مناتے ہیں، گاؤں کے لوگوں اور برادری کے بڑوں کو مناتے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں کام کرنے والی مائی کو بھی منا کر لاتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، کہ وہ فلاں سال میں وہ اس سے کوئی بات ہو گئی تھی تو وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی، آج خوشی کا موقع ہے، اس مائی کو بلا کر لاؤ اور اسے کہو کہ یہ سروپا ہے، یہ خوشی کا لمحہ ہے، یہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول کریں اور ہماری شادی میں شرکت کریں، ہمارے بیٹے کی شادی ہے۔ میرے بھائیو، نہیں مناتے تو اللہ کو نہیں مناتے۔ اس خوشی کے موقع پر چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مناتے کہ آقا آپ کے ہم پر احسانات ہیں، ہم بھولے رہے، آج ہماری آنکھ کھل گئی، آئندہ ہم آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں ضرور داخل کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے ایک ایک فرد کا عمل میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جب خوشی کا موقع آتا ہوگا ہم سنتوں کو توڑتے ہوں گے، تو روزے اقدس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ٹوٹتا نہیں ہوگا؟ کیا یہ وہی امت ہے جن کے لیے میں راتوں کو روتا رہا؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی وجہ سے یوں آوازیں بلند ہوتی تھیں جس طرح کوئی لوہے کی دیگچی ہو اور اس میں پانی میں پتھر ڈال رکھے ہوں، اور پانی کے ابلنے سے وہ پتھر ٹکراتے ہوں دیگچی کے ساتھ، یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک سے آوازیں نکلتی تھی۔ جب ساری امتیں پریشان ہوں گی، انبیاء کے پاس جائیں گی، انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی، ایک واحد ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، اور وہ روزے قیامت بھی وہ کہے گی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ ایسے مشفق نبی، ایسے مہربان نبی، ہمارے دامن میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں، ہمارا نام اعمال خالی ہے، اللہ کے حضور کیا منہ کر لے کر جائیں گے ہم؟ اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے احسانات اتنے ہیں کہ پوری زندگی بھی اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہ کر پائیں، لیکن ان کی سنتوں کے ہم تارک ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سنتوں پر عمل کرنے سے باطن کی تصویر بنتی ہے، چلنا پھرنا جیسا ہوگا ویسی تصویر بنے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور وہ بھی باطنی جو تمثیلی شکل اللہ کے حضور پیش ہوگی اس کے بارے میں۔ آقا فرماتے ہیں کہ روز قیامت انسان ایسا جس کو کچھ نہ کچھ علم ہو اور اس علم پر وہ عمل نہ کرتا ہو، اللہ کے حضور گدھے کی صورت میں پیش کیا جائے گا، اور ایسا بندہ، سن لیجئے، آج تو اب تھوڑی سی دیر کی لذت کے لیے ہم کیا کر گزرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے بے حیائی والی، بے عفتی والی زندگی گزاری ہوگی، روز قیامت وہ اللہ کے حضور خنزیر کی صورت میں کھڑا ہوگا۔ آج تو چودھری صاحب بھی ہیں، آج تو ملک صاحب بھی ہیں، آج تو میاں صاحب بھی ہیں، پیر صاحب بھی ہیں، مولوی صاحب بھی ہیں، خان صاحب بھی ہیں،
یہ ساری کی ساری عزتیں، یہ سارے کے سارے پردے ہمارے کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ محبت سے پکاریے، اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پردے روز قیامت اللہ نے ہماری اس ڈٹھائی اور جرت کی وجہ سے اتار دیے تو ہم اپنے والدین کو کیا شکل دکھائیں گے؟ ہم اپنے اساتذہ کی موجودگی میں کیسے اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود ہوں گے، ان کے سامنے اگر نام اعمال کھل گئے، میرے بھائیوں، ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم توبہ کریں، آج کی مجلس میں ہم عہد کریں، اس عظمت قرآن کانفرنس کے موقع پر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور ندامت کے ساتھ پیش کریں کہ یا اللہ، ہم نے جیسی تیسی زندگی، ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم توبہ طائب ہوتے ہیں شرک سے، کفر سے، نفاق سے، زنا سے، جھوٹ سے، حیرت سے، حسد سے، تکبر سے، نفرت سے، بد نظری سے، بد نگاہی سے، برے سوچنے سے، کینے سے، بغض سے اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے یا اللہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالی ہم آج اس کی جو گفتگو ہے مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سب کو اپنی رضا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کئی سال پہلے یہاں حاضر ہوا تھا تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور اس چھوٹی سی مسجد میں یہاں کچھ گفتگو میں نے جو اللہ نے میرے منہ سے کہلوائی وہ میں نے یہاں کی تھی۔ آج طبیعت بہت نشاط آئی اور خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل محلہ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے اور جن جن ساتھیوں نے اپنے رزق میں سے، اللہ کے دی ہوئے عطا میں سے اس مسجد کی تعمیر میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون۔ جس میں ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ اس راہب نے آپ علیہ السلام کی شان میں چند اشعار کہے، وہ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ در اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس راہب نے کیا کہا تھا، توجہ کیجیے گا کہ سب تو ذیشان ہو سی شاہنا دی شان ہو سی، طالب اے لال سونا جگدا سلطان ہو سی۔ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ سب تو ذیشان ہو سی شاہنا دی شان ہو سی، طالب اے لال سونا جگدا سلطان ہو سی،
طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی پتے کھجور والے اس دا بے چھوڑا ہو سن سورج تے چند ستارے اس دا کھیڈونا ہو سن پتے کھجور